وہ لوگ آج کہاں پر ہے؟ ایک ہماری ملت کی بچی 15 سالہ بچی ہماری مار دی گئی، شہید کر دی گئی، پتھر مار کے اس کو جو ہے ہلاک کر دیا، اس کی موت ہو گئی بچی کی۔ کوئی ایک کانگریس کا لیڈر اس بچی کے گھر کو جاتا ہے پرسہ دینے کے لیے؟ فی الحال تو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تم سوائے سوشل میڈیا پہ آ کے تنقید کرنے کے بجائے کچھ اور کام کرے آج تک؟ اللہ خان یہاں سے نکل کے سنگا ریڈی تک گیا، گاؤں تک جا کے جو ہے ان کے گھر والوں سے ملا۔ دیکھیے، میں کسی کی اگر اچھائی ہے تو وہ بیان کرنے کے لیے بھی میں تیار رہتا ہوں، اور کسی کی برائی ہے تو اس کے لیے بھی تیار رہتا ہوں۔ اس کی شروعات امجد اللہ خان کرے، غلط بات ہے، غلط مت بتاؤ تم لوگوں کو، سمجھے نا؟ یہی ہے تمہارا رنگ، تمہارا روپ یہی ہے کہ تم سچائی سے منہ موڑتے۔ ہمارے کاروان کے کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان کانسٹیچوئنسی کے، وہ لڑکی کے گھر والوں کے پاس بھی گئے اور پولیس اسٹیشن بھی گئے، SP صاحب سے ملے، SP صاحب سے مل کے کیس بک کرائے، اور 2 جنے اریسٹ بھی ہوئے 24 گھنٹے میں۔ میں نہ ہی صرف MIM سے بلکہ میں کانگریس اور MIM تمام جتنے مسلم قائدین ہیں ان تمام مسلم قائدینوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، بھائی آپسی اختلافات لڑتے رہیں گے، آپسی باتیں کرتے رہیں گے۔ ارے تمہارے جیسے ایکتا کی بات کریں گے، اب سب مل جل کے کام کرنے کی بات کریں گے تم اب، جبکہ تمہارے خود میں اتفاق نہیں ہے، تم خود ایکتا کے قائل نہیں ہیں، تو تمہارے سے کیا امید رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھو میرے بھائی، اب دلالوں کے کمنٹس دیکھو، اب آتے سو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے ہم کو۔ گرگٹ خواجہ بلال کا ایک ویڈیو دیکھا، آپ تمام بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، کافی جوش کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آ کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کو نشانہ بنائے، انہوں ٹارگٹ کر رہے کہ وہاں یہ ہو گیا فلانا، وہ ہو گیا فلانا، یہ ہو گیا، وہاں کیا کر رہے، یہاں کیا کر رہے، جینور کو لے کے وہ لے کے، بہرحال بہت پکارا ہوا۔ خیر، جس لڑکی کا قتل ہوا سنگا ریڈی میں، ہم تمام اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم تلنگانہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام کو سزا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن جس طریقے سے گرگٹ خواجہ بلال بتا رہا ہے کہ امجد اللہ خان خالد ان کے گھر کو پہنچے، گھر کو پہنچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی شروعات امجد اللہ خان کرے، غلط بات ہے، غلط مت بتاؤ تم لوگوں کو، سمجھے نا؟ یہی ہے تمہارا رنگ، تمہارا روپ یہی ہے کہ تم سچائی سے منہ موڑتے کبھی بھی، سمجھے بابا؟ نہیں دیکھے سوشل میڈیا پہ ہمارے کاروان کے کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان کانسٹیچوئنسی کے، وہ لڑکی کے گھر والوں کے پاس بھی گئے اور پولیس اسٹیشن بھی گئے، SP صاحب سے ملے، SP صاحب سے مل کے کیس بک کرائے، اور 2 جنے اریسٹ بھی ہوئے 24 گھنٹے میں۔ یہ بات نہیں بولے تم ویڈیو میں، تمہارے سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں بولے، ہاں؟ خالی یہ بول دیے انہوں نماز وہاں پڑھا دیے، انہوں نماز یہاں پڑھا دیے، وہ مسجد ٹوٹ گئی، یہ مسجد ٹوٹ گئی۔ بے شک مسجدیں ٹوٹی، اس کا افسوس ہے ہم کو، اور ہم حکومت سے جو بھی حکومت آئیں گی ان سے بار بار مطالبہ کریں گے کہ وہ مسجدیں دوبارہ وہاں تعمیر کی جائے، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو دوبارہ مسجدیں تعمیر ہوں گی، جیسا کہ سیکریٹریٹ کی مسجدیں بنی ہیں، انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے کو اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے، اور ہمارے قائدین جس طریقے سے بات کرنا ہے برابر بات کریں گے ان مسجدوں کے تعلق سے، چاہے معین آباد کی مسجد ہو، چاہے ایک خانہ مسجد ہو، امبر پیٹ کی ہو، چاہے اور بھی مسجدیں ہوں، انشاءاللہ تعالی۔ اب رہی بات امجد اللہ خان کی، بولے تو امجد اللہ خان ظہیر آباد گئے تھے، ظہیر آباد جاتے جاتے ایک دم ان کو کلک ہو گیا کہ ارے وہاں جانا ضروری ہے، وہ سنگا ریڈی میں بچی کی موت ہو گئی بول کے انہوں اتفاقاً پہنچ گئے وہاں پہ، سمجھے بابا؟ تم جو بڑا چڑھا کے جو تم بول رہے نا، یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی تو وہ ہے جو خاص طور پہ کوثر محی الدین صاحب کو اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد ان کے گھر پہ بھیجے، اور SP صاحب کی آفس پہ بھیجے کہ جاؤ جا کے کیس بک کراؤ، وہ لڑکی والوں کے گھر والوں سے ملو اور SP سے ملو، مل کے کیس بک کراؤ، اور الحمدللہ کیس بک ہوا 24 گھنٹے میں، 2 آدمی اریسٹ بھی ہوئے۔ انشاءاللہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا تلنگانہ حکومت سے برابر اس کا مطالبہ کریں گے،
اور ان کو کیفے کردار تک برابر پہنچائیں گے، سمجھے؟ اور تم جو ڈوغلی پالیسی جو چل رہے نا ہے، آج امجد اللہ خان اگر ایم ایل اے ہوتا تو آج جا کے سی ایم کرنے بیٹھ جاتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا، بابا بیٹھ جاتا تھا الگ ہے، سمجھے نا؟ بننے کے بعد سب کے مصروفیات الگ ہوتے، ایک حساب کتاب سے، ایک پروٹوکال کے حساب سے، ایک دائرے میں رہ کے کرنا پڑتا کون سا بھی کام۔ اب میرا ایک چھوٹا سوال ہے تمہارے سے، تم سوائے سوشل میڈیا پہ آ کے تنقید کرنے کے بجائے کچھ اور کام کرے آج تک؟ کسی کی بھلائی کرے تم؟ کسی کو تمہارے لا کالج میں فری ایڈمیشن دیے تمہارے اسلامیہ کالج میں تم کسی اسٹوڈنٹ کو تم فری تعلیم دیے؟ کچھ نہیں کرتے تم۔ ارے تم معاملی فیس کم نہیں کرتے تم؟ اگر کسی کے پیرنٹس پریشان چلے گئے تو معاملی فیس کم نہیں کر سکتے تم، سمجھے؟ اگر ان کے پیرنٹس 1 سے 2 بار اگر فون کرے تو تمہارا فون سوئچ آف آتا، ناٹ ریچیبل آتا تمہارا فون، سمجھے؟ بیکار باتیں مت کرو، سمجھے نا؟ وہ فلانا ایسا ہو کرے تو وہ ہو جاتا تھا، یہ ہو جاتا تھا۔ بے شک اب جو یہ فسادات ہو رہی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ انشاءاللہ تعالی حکومت سے ہم مطالبہ کریں گے جہاں جہاں بھی فساد ہو رہے اور آگے بھی نہیں ہونا بول کے وہ کوشش کریں گے قائدین، اور تلنگانہ گورنمنٹ سے اس کی گزارش کریں گے، اپیل کریں گے، اور جو ہو سکتا وہ سی ایم صاحب سے انشاءاللہ تعالی اس کی کارروائی کیفے کردار تک برابر پہنچیں گی سنگاریڈی کے تعلق سے۔ تو آپ کو زیادہ گرم ہونے کی، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، سمجھے نا؟ آپ کو سوشل ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی سوشل ورک تمہارے کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک ویڈیو ڈال دینا، ویوز دیکھ لینا، لائک دیکھ لینا، کمنٹ دیکھ لینا، وہ نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے ذرا باہر نکل کے کچھ ویڈیو ڈالو، میں یہ فلانے کا کام کر رہا ہوں، یہ فلانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اس کی ہمدردی میں یہاں ٹھہرا ہوں، اس کی موتا میں وہاں گیا، اس کو وہاں میں یہ کرا، میں فلانا یہ کرا، میں فری ایڈمیشن کرا، فری اسکول کی ایڈمیشن کرا، یہ سب چیزوں میں ذرا آگے آؤ۔ تم سوشل میڈیا پہ رہتے، خالی پریکٹیکلی تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے ہوتا بھی نہیں، تم کرتے بھی نہیں، سمجھے نا؟ کیونکہ تمہاری اوقات نہیں ہے سوائے پکارا کرنے کی، سمجھے بابا؟ بولنا ہے ہم بہت بول سکتے، لیکن ہمارا منہ مت کھلاؤ۔ تم 1 بولیں گے تو ہم 10 بولیں گے، تم 10 بولیں گے تو ہم 20 بولیں گے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں تمہارا جواب دینے کے واسطے۔ مگر تم جو ایکتا کی بات کر رہے، ارے تمہارے جیسے ایکتا کی بات کریں گے، اب سب مل جل کے کام کرنے کی بات کریں گے تم اب، جبکہ تمہارے خود میں اتفاق نہیں ہے، تم خود ایکتا کے قائل نہیں ہیں، تو تمہارے سے کیا امید رکھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ اب دیکھو میرے بھائی، اب دلالوں کے کمنٹس دیکھو، اب آتے سو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے ہم کو تم کیسے بھی کمنٹس کرنے لگاؤ، کس سے بھی کرنے لگاؤ، کیا بھی کرنے لگاؤ، سمجھے؟ ہمارا جو کام ہے ہم وہ برابر کریں گے، انشاءاللہ برابر جواب دیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ جو سچائی ہے وہ بتاتے رہو، بتانا ہے پورا بتاؤ، سمجھے نا؟ یہ ڈوغلے پالیسی مت کرو، یہ ڈوغلا پنا مت کرو، سمجھے نا؟ کوثر محی الدین کے بارے میں پہلے الفاظ استعمال کرنا تھا، تم مان لیتا تھا میں تمہارے کو، سمجھے؟ اس کا مطلب ڈوغلا پنا ہے تمہارے پاس، یہ ڈوغلا پنا اپنے پاس ہی رکھو، انشاءاللہ اور بھی اچھی طریقے سے تم کو جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔